یہودی مذہب میں سب سے پہلے جو روزے کا تصور پایا جاتا ہے یا روزے کا تصور ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں یوم کپور کے طور پہ ہم اسے دیکھتے ہیں۔ یوم کپور، یوم کا مطلب جیسے اردو میں بھی ڈے ہے، دن ہے، یوم کپور یعنی ڈے آف اٹونمنٹ، کفارے کا دن۔ یہ سب سے پہلے ہمیں بنی اسرائیل کے لیے یا یہودیوں کے لیے ہم اس کا تصور دیکھتے ہیں، یوم کپور ڈے آف اٹونمنٹ، جو کہ خداوند نے یہودیوں کے لیے کہا کہ یہ دائمی آئین ہوگا روزے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک اور تہوار ہے جسے روزے کے حوالے سے منایا جاتا ہے، تشا باو۔ یہودی مذہب میں یہ دونوں روزے کے تہوار تقریباً 25 گھنٹوں کے ہی بنتے ہیں۔ یہ یوم کپور تشری کا ماہ جو کہ 7واں ماہ ہے یہودیوں کا، اس میں رکھا جاتا ہے، اور تشری کا ماہ 7واں ماہ کی 10 تاریخ کو یوم کپور کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھولک چرچ میں روزوں کا سلسلہ ایش وینسڈے سے شروع ہوتا ہے، یہ گڈ فرائیڈے پہ جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 40 دنوں کے روزوں کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو پھر ایسٹر کی عید منائی جاتی ہیں، ایسٹر کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اس میں تقریباً تمام مسیحی ہی، کیتھولکس کے علاوہ تمام مسیحی ہی شامل ہوتے ہیں ایسٹر کی خوشیاں منانے میں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کے فالوور بدھ اور جمعے کا روزہ عام طور پہ رکھتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ چرچ میں روزے کا تصور خاص طور پہ روحانی تربیت، روحانی مضبوطی، خدا کی قربت، اپنی جان کو ایذا دے کے، جانساری کر کے خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں تقریباً 60 سے زائد بار ہمیں روزوں کا مختلف حوالوں سے تصور ملتا ہے۔ 25 بار روزے کا ذکر تقریباً ہم انفرادی طور پہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ صرف روزہ، تقریباً 25 بار ہم اس کا ذکر دیکھتے ہیں، لیکن 20 بار روزے کا تصور انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر آتا ہے، یعنی جہاں گروہی یا قومی یا اجتماع کے طور پر روزہ رکھا گیا۔ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے دونوں کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو تقریباً 313 بار ہمیں لفظ روزے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک خوبصورت اتفاق ہے کہ 509 بار ہمیں روزے کا تصور دعا کے ساتھ جڑا ہوا ملتا ہے۔ تو گویا کہ خدا کے نزدیک جہاں روزہ رکھنے کی بات ہے وہاں دعا بھی ضروری ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں روزہ اور دعا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے پرانے عہد نامے میں ہمیں روزے کے حوالے سے کیا مثالیں ملتی ہیں اور دیکھیں کہ وہ کن حالات میں روزہ رکھا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ نے 2 بار 40 دن 40 رات کا کوہ سینا پر روزہ رکھا۔ گو کہ لفظ روزے کا یہاں استعمال نہیں ہوتا لیکن تصور وہی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کلام پاک میں کہ خروج کی کتاب میں سب سے پہلے تو ہمیں 24 باب میں اس کا ذکر ملتا ہے جب بزرگ موسیٰ خدا کے حضور کوہ سینا پر حاضر ہوئے، اور دوسری بار ہمیں خروج ہی کی کتاب 34 باب میں جب دوبارہ بزرگ موسیٰ خدا کے حضور کوہ سینا پر حاضر ہوئے تو انہوں نے گویا 40 دنوں کا روزہ رکھا، اگرچہ لفظ روزہ یہاں ان دونوں حوالوں میں نہیں ملتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ احبار کی کتاب 16 باب 31 آیت میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہودیوں کے مذہب میں سب سے پہلی بار یوم کپور کے حوالے سے روزے کا ذکر ملتا ہے۔ لفظ روزہ تو یہاں نہیں ہمیں ملتا بلکہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی چاہ کو دکھ دیں۔ چاہ کو دکھ دینے سے مراد ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ کھائیں نہ پیئیں اور خدا کے حضور منت و سماجت کریں، گویا کہ روزے کی حالت میں رہیں۔ البتہ ہمیں لفظ روزہ پہلی بار قضات کی کتاب میں 20 باب اور 26 آیت میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پہلا سموئیل 7 باب 6 آیت میں روزے کا ذکر ملتا ہے، جہاں عہد کے صندوق کی منتقلی کے وقت یہودی قوم نے بنی اسرائیل نے روزہ رکھا۔ پہلا سموئیل 14 باب 24 سے 27 آیت میں یہ یونتن اور ساؤل کا واقعہ ہے، جب ساؤل نے اپنے سپاہیوں سے کہا تھا کہ جب تک وہ فتح مند نہ ہوں، جب تک خدا انہیں فتح مندی نہ دے تب تک وہ کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یونتن نے انجانے میں، چونکہ وہ اس حکم سے واقف نہ تھا، اس نے کھایا، اور ساؤل نے کہا کہ جیسا کہ میں نے حکم دیا تھا کہ کوئی شخص بھی جب تک ہم فتح مند نہیں ہوتے نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یونتن نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، لیکن وہ اس سے واقف نہ تھا، اس لیے اس کے سپاہیوں نے، ساؤل کے سپاہیوں نے کہا کہ چونکہ وہ ناواقف تھا، لا علم تھا اس حکم سے، اس لیے اس کی جان بخشی کی جائے، اور اس کی جان بخشی بھی کر دی گئی۔ لیکن پہلا سلاطین 13 باب میں ہمیں ایک بڑا انوکھا واقعہ ملتا ہے جہاں ایسا نہیں ہوتا، جہاں روزہ توڑنے کی جان بخشی نہیں ہوتی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرد خدا کا ذکر ہے اور ایک بوڑھے نبی کا ذکر ہے۔ بوڑھے نبی نے اس مرد خدا کو خدا کے دیے ہوئے حکم کے برعکس خدا کے حکم کو توڑنے کے لیے کہا، روزہ توڑنے کے لیے کہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بندے خدا کو خدا کی طرف سے بڑی کڑی سزا ملتی ہے، اور وہ سزا بھی موت کی سزا ہے۔ اس کے علاوہ پہلا سلاطین کے 19 باب 4 سے 9 آیت میں ایلی اور اخیاب کا واقعہ ملتا ہے، جہاں ہمیں روزے کا ذکر ملتا ہے، اور اس
اسی کتاب میں پہلا سلاطین 21 باب اور 9 آیت میں ہمیں ایزبل کا ذکر ملتا ہے، جس نے دھوکے سے اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو روزہ رکھنے کے لیے کہا، لیکن یہ فریب کا اور بدی کا اور بدکاری کا اور دھوکے کا روزہ تھا۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سزا بھی ایزبل کو کیا ملی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی آخر خدا کی طرف سے اسے موت کی سزا ملی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عزرا کا صحیفہ 8 باب اور 21 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل یا یہودی قوم اسیری سے واپس جانے لگی، خدا کے حکم کے مطابق بادشاہ نے انہیں جانے کی اجازت دی، تو بادشاہ نے عزرا سے کہا کہ وہ اپنے فوجیوں کو اور اپنے سپاہیوں کو ان کے ہمراہ کر دے گا تاکہ وہ ان کو منزل تک سلامتی سے پہنچا دیں۔ لیکن عزرا نے کہا کہ جس خدا نے ہمیں یہاں سے رہائی دی ہے، یہ موقع دیا ہے کہ ہم یہاں سے اپنے وطن واپس جائیں، وہ ہمیں سلامتی سے ہمارے وطن پہنچا بھی دے گا۔ لیکن چونکہ خدا پہ اتنا بڑا بھروسہ اس نے کیا اور بادشاہ کو اتنا بڑا چیلنج دیا کہ وہ جس خدا کو مانتے ہیں وہ انہیں سلامتی سے ان کی منزل تک پہنچا بھی دے گا، تو اس کے لیے اس نے ضروری سمجھا کہ اب خدا کے سامنے سر نگوں ہو کر دعا کی جائے اور روزے کی حالت میں خدا سے خدا کی رہنمائی اور تحفظ اور سلامتی طلب کی جائے، اور اس طرح سے خدا انہیں سلامتی سے ان کی منزل تک لے گیا۔ اس کے بعد نہمیہ کے صحیفہ میں دیکھتے ہیں 9 باب 1 سے 3 آیت میں کس طرح سے یہودی قوم نے یروشلم کے لیے ماتم کیا اور اس کی سلامتی کے لیے اور اس کی بحالی کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے روزہ رکھا۔ اس کے بعد ہم آستر کی کتاب میں آستر کے روزے رکھنے کا ذکر دیکھتے ہیں، جہاں اس نے اپنی قوم سے 3 دن کے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کے تحفظ کے لیے، سلامتی کے لیے بادشاہ کے حضور جا رہی ہوں، تو روزہ رکھا جائے تاکہ جو مناجات بنی اسرائیل یا یہودی قوم کی ہیں وہ بادشاہ کے سامنے وہ کامیابی سے پیش کرے اور اس کی زندگی بھی بخشی جائے، کیونکہ وہ بادشاہ کے حضور بغیر دعوت کے جا رہی تھی۔ تو یہودی قوم نے 3 دن کا روزہ رکھا، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف آستر کی جان بخشی ہوئی بلکہ پوری یہودی قوم بھی سلامت رہی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی کی زندگی کے واقعات، جیسے آپ جانتے ہیں کہ نہایت دکھ اور اذیت بھرے واقعات ان کی زندگی میں آئے، تو انہوں نے اس دکھ اور مشکل مرحلے میں بڑی جو کڑی آزمائش ان پہ پڑی تھی، اس میں کھانا پینا چھوڑ دیا، گویا کہ احتجاج کا روزہ رکھا، خدا سے احتجاج کیا کہ ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں زبور 109 باب اور اس کی 24 آیت میں داؤد نبی کہتے ہیں کہ میں نے فاقہ کیا اور میرے بدن کی چکنائی کم ہو گئی۔ اس کے علاوہ زبور 69 باب 10 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا اور میری جان نے زاری کی، لیکن یہ بھی میرے لیے ملامت ٹھہرا۔ اور داؤد نبی کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے دوستوں اور دشمنوں کے لیے بھی روزہ رکھا، جب وہ مشکل میں تھے، جب وہ بیمار تھے، میں نے ان کے لیے روزہ رکھا، لیکن جب مجھ پہ برا وقت آیا تو میرا ساتھ کسی نے بھی نہ دیا۔ یرمیہ کے صحیفے میں ہم دیکھتے ہیں 14 باب 10 آیت میں خدا فرماتا ہے کہ مجھے بدی اور بدکاری کا یا بدکاروں کا روزہ قبول نہیں ہے۔ یرمیہ ہی کے صحیفے میں ہم دیکھتے ہیں 36 باب 6 آیت میں خدا نے حکم دیا نبی کو کہ وہ خدا کے گھر میں جائے، وہاں خدا کے کلام میں سے خدا کا صحیفہ لے اور لوگوں کو پڑھ کر سنائے تاکہ لوگ خدا کی طرف دوبارہ رجوع لائیں۔ اور یرمیہ نبی نے ایسا ہی کیا، انہوں نے صحیفہ سب کے سامنے پڑھا اور خدا سے درخواست کی کہ وہ اپنے لوگوں پر رحم کرے اور لوگوں کو خدا کی طرف مائل ہونے کی تلقین کی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی کی زندگی کے مختلف واقعات میں انہوں نے روزہ رکھا اور قوم کے لیے توبہ اور معافی کے لیے روزہ رکھا، اور جب بنی اسرائیل قوم کے جو بچے کچے لوگ اسیری میں تھے تو ان کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، اور پیچھے جو لوگ شہر میں، یروشلم شہر میں یا یہودی علاقوں میں تتر بتر ہو گئے تھے، مشکلات کا شکار تھے، ان کے لیے بھی انہوں نے روزہ رکھا اور خدا کے سامنے عاجزی کی، انکساری کی، حلیمی کی، توبہ کی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی قوم کے لیے بھی۔ تو دانیل 9 باب میں 3 آیت سے آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے 3 آیت میں، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں نے منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر، ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو توبہ کی بلاہٹ دیتا ہے۔ یوئیل کے صحیفہ میں ہم دیکھتے ہیں، یوئیل 2 باب 12 آیت میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا اپنے لوگوں کو توبہ کی بلاہٹ دیتا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ پورے دل سے روزہ رکھ کر گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ یونا نبی کا واقعہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یونا نبی کو خدا نے حکم دیا کہ وہ نینوا شہر جائے اور لوگوں کو توبہ کی منادی کریں تاکہ وہ لوگ خدا کے غضب سے محفوظ رہ سکیں۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مختلف قسم کے واقعات کے بعد آخرکار یونا نبی جب وہاں جاتے ہیں تو لوگوں کو توبہ کی بلاہٹ دیتے ہیں، لوگ ان کے کلام کو سنتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور خدا کے غضب سے بچنے کی منت کرتے ہیں۔ تو وہاں ہم دیکھتے ہیں یونا نبی کے صحیفہ میں 3 باب 10 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نینوا شہر میں روزے کی مناتی کی گئی تاکہ سب لوگ خدا کے سامنے سرنگوں ہوں، توبہ کریں اور روزے کی حالت میں جائیں اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ان کی سنی
اور ان کو برباد کرنے سے خدا رکا رہا۔ ذکریہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں سے گلا کرتا ہے کہ تم روزہ تو رکھتے ہو، لیکن کیا یہ روزہ میرے لیے رکھتے ہو؟ جہاں لکھا ہوا ہے کہ 70 برس میں کیا میرے لیے روزہ رکھا، بلکہ روزہ تو تم نے اپنے کھانے پینے کے لیے رکھا۔ تو گویا کہ خدا گلا کرتا ہے اپنی قوم سے کہ یہ یادگاری کا روزہ جو یہودی چوتھے، پانچویں، ساتویں اور 10ویں ماہ میں روزہ رکھتے تھے، یادگاری کا روزہ جسے خدا کے حکم کے مطابق خوشی اور خرمی کی عید کا دن ہونا چاہیے تھا، خدا فرماتا ہے کہ یہ روزہ رکھ کے تم نے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ 70 برس سے جو روزہ رکھ رہے ہو اپنے ہی کھانے پینے کا سامان پیدا کرتے ہو، نہ کہ میری خوشی کے لیے یا میری قربت کے لیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مختلف مواقع پر کس طرح سے پرانے اہدامے میں لوگوں نے روزہ رکھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی مواقع ہیں، مختلف واقعات ہیں جہاں روزہ رکھا گیا۔ کہیں کال پڑا، قحط پڑا تو لوگوں نے روزہ رکھا، تاکہ ہمیں یوئیل کی کتاب میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ ایک بار 14 آیت میں دیکھتے ہیں کہ خشک سالی کا دور تھا، لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے باغبان نوحہ کا نام ہے، تاک خشک ہو گئی، انجیر کا درخت مرجھا گیا، روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کے واقعات میں، جنگ کی کیفیت میں لوگوں نے خدا سے دعا کی، روزہ رکھے کہ خدا انہیں فتح مندی دے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ کچھ ذاتی المیہ یا ذاتی دکھ، جیسے کہ ایوب نبی کے واقعات میں ہم نے دیکھا ہے۔ داؤد نبی کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ آتا ہے جہاں وہ اپنے بیٹے کی زندگی کی بخشش کے لیے خدا سے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ بیٹا تھا جو بتسبا سے پیدا ہوا، اور یہ وہی بتسبا ہے جو اس سپاہی کی بیوی تھی جسے داؤد نے جنگ میں مروا دیا تھا۔ جب اس میں سے یہ بیٹا پیدا ہوا، وہ نہایت ہی لالت کا شکار ہوا، تو خدا سے داؤد نبی دعا کرتے ہیں کہ اس کی جان بخشی کی جائے۔ اس کے لیے روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑا، زمین پر بیٹھے، سر پہ راکھ ڈالی، اور یہی وہ طریقہ کار ہوتا تھا روزہ رکھنے کا۔ لیکن خدا نے ان کی یہ دعا نہ سنی، تو بالآخر انہوں نے اپنا روزہ توڑا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دیگر مواقع بھی ہیں جہاں ہمیں پرانے عہد نامے میں روزے کا ذکر ملتا ہے۔ خدا کے لوگ خدا سے مدد مانگتے ہیں، عیانت کے لیے، رہنمائی کے لیے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو حلیم کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اگر خلاصہ دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں، جیسے کہ ہم نے مختلف حوالوں سے غور کیا کہ کن مقاصد کے لیے روزہ رکھا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، کئی دفعہ اہم فیصلے کرنے سے پہلے روزہ رکھا گیا، بیماری میں شفا کے لیے، توبہ، گناہوں کی معافی کے لیے روزہ رکھا گیا، روحانی مضبوطی، روحانی تربیت، خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا، جسے کہتے ہیں سیک دا فیس آف گاڈ، خدا کی مرضی جاننے کے لیے بھی روزہ رکھا گیا۔ خاص طور پہ نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مواقع ایسے آتے ہیں جہاں شاگردوں نے، رسولوں نے خدا کی مرضی جاننے کے لیے روزہ رکھا۔ اس کے حوالے سے ہم جب نئے عہد نامے میں روزے کا تصور یا روزے کی تعلیم پہ غور کریں گے تو اس پہ ہم دوبارہ غور کریں گے۔ خدا کی مرضی بدلنے کے لیے بھی روزہ رکھا گیا، جیسے کہ یونا نبی کے تبلیغ کے واقعات ہیں، انہوں نے تبلیغ کی، منادی کی، تو خدا کی مرضی بدلنے کے لیے لوگوں نے روزہ رکھا، اور خدا کی مرضی بدلی بھی گئی۔ دشمن پر فتح مندی کے لیے لوگوں نے روزہ رکھا۔ کئی موقع ایسے بھی آتے ہیں جہاں خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے، کہ ہماری زندگی میں ہماری نہیں بلکہ خدا کی مرضی پوری ہو، جہاں خدا کی مرضی جاننے کے لیے روزہ رکھا گیا، خدا کی مرضی بدلنے کے لیے روزہ رکھا گیا، وہاں خدا کی مرضی پوری ہونے کے لیے بھی روزہ رکھا گیا، کہ خدا کی مرضی ان تمام واقعات یا معاملات میں جن میں رہنمائی مانگی جاتی ہے، اس کی مرضی پوری ہو۔ دشمن پر فتح، سلامتی کے لیے، یروشلم کی سلامتی کے لیے روزہ رکھا گیا، تحفظ اور پناہ کے لیے روزہ رکھا گیا، مشکل مراحل میں سے گزرنے کے لیے روزہ رکھا گیا، اور کئی بار آزمائش پر غالب آنے کے لیے روزہ رکھا۔ جہاں تک پرانے عہد نامے کا تعلق ہے، یسایہ نبی کے صحیفے میں 58 باب چیپٹر 58 میں ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ تیسری آیت سے آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ تو پرانے عہد نامے میں یہ ایک تصور پایا جاتا تھا کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، تاکہ خدا دھیان دے، توجہ دے کہ ہماری مشکل ہے، وہ اس پہ نظر کرے۔ لیکن یہاں یسایہ نبی کے صحیفہ میں خدا فرماتا ہے اپنے لوگوں سے کہ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو، یعنی خود تو روزہ رکھتے ہو لیکن اپنے آرام و سکون میں بیٹھے رہتے ہو۔ اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں 4 آیت میں، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے، یعنی کہ وہ دل سے، وہ روح سے، سنجیدگی سے، حلیمی سے، فروتنی سے، جو اصل روزے کا مقصد ہے، معنی ہے، اس نظریے سے روزہ نہیں رکھتے۔ بلکہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ 6 آیت میں خدا کیا فرماتا ہے کہ وہ کس طرح کا روزہ لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے
کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے۔ تو گویا کہ خدا کے نزدیک یہ وہ روزہ ہے جو ہم سے چاہتا ہے۔ خدا کو ہماری بھوک کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اس بات سے کچھ غرض نہیں کہ ہم کتنی دیر اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں۔ خدا اس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے کہ ہم دوسروں کے کام ہیں، اگر روزہ رکھا ہے تو وہ روٹی دوسروں کے ساتھ بانٹے، جو بھوکے ہیں ان کو کھلائیں، جو ننگے ہیں ان کو پہنائیں، جو دکھ میں ہیں ان کے دکھ دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ روزہ ہے جو خدا کو قابل قبول ہے۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، اور خدا کو ہماری بھوک کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یوئیل کے صحیفہ میں ہم دیکھتے ہیں 2 باب اور اس کی 12 آیت سے آگے لکھا ہوا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ تو روزے کا مقصد ہے خدا کی طرف رجوع لانا، اپنی زندگیوں کا رخ خدا کی طرف موڑنا۔ صرف بھوکے رہ کے ایک رسم پوری کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ خدا کو ایسے روزے سے کچھ دلچسپی نہیں۔ آگے 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ پرانے عہد نامے میں ایک تصور تھا کہ جب روزہ رکھا جاتا تو لوگ خاکساری کرنے کے لیے، عاجزی اور انکساری کرنے کے لیے روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے خاک پر، راکھ پر بیٹھتے، بلکہ راکھ سر پر بھی ڈالتے، ٹاٹ اوڑھتے، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے، ماتم کرتے، روتے چلاتے، تاکہ خدا کے سامنے عاجزی اور انکساری اور دکھ کی صورتحال میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر کرے۔ لیکن یہاں خدا فرماتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کرو۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی گہری بات کہ مجھے تمہارے کپڑے پھاڑنے سے، سر پہ راکھ ڈالنے سے، راکھ پر بیٹھنے سے کوئی سروکار نہیں، اس سے مجھے کچھ حاصل نہیں اور نہ ہی تمہیں کچھ حاصل ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو دل کا روزہ رکھو، دل کو چاک کرو، اپنے دل سے نفرت، حقارت، غرور، بدی، ہر طرح کی برائی کو پاک کرو، اپنے دل کو چاک کرو۔ کپڑے چاک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، دلوں کو چاک کرو، دلوں کو کھولو، اس میں خدا کے روح کو دعوت دو، خدا کی سچائی کو دعوت دو، خدا کی قربت حاصل کرو۔ آگے 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے، جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تفاون ہو۔ یعنی کہ خدا کے نزدیک وہ قربانی جو قابل قبول ہے وہ روح کی ہے، اسے نہ ہمارے کھانے پینے سے کچھ غرض ہے، نہ ہمارے نذرانوں سے کچھ غرض ہے، بلکہ اسے ہماری روح کی سچائی، فروتنی، حلیمی، انکساری، اس حالت میں اس کی طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ 15ویں آیت میں، اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ مقدس محفل یعنی کہ روزہ رکھ کے کھانے پینے کا اہتمام، روزہ توڑنے کے لیے نہایت ہی بہت بڑا اہتمام، افطاری کرنے کے لیے بہت بڑا اہتمام، ایسا نہیں، بلکہ مقدس، جس میں خدا کی قربت، خدا کی نزدیکی حاصل کی جائے۔ سیک دا فیس آف گاڈ، روزے کی حالت میں جا کر خدا کی نزدیکی، دعا میں وقت گزارا جائے، نہ کہ روزے کی طرف، کھانے کی طرف دھیان ہو۔ روزے کی حالت میں جائیں اور دعا کریں، دعا میں وقت صرف کریں تاکہ اس کی نزدیکی حاصل ہو۔ روزہ رکھنا مسیحیوں پہ فرض نہیں، لیکن مسیحیت میں ایک نہایت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ روزہ نیت سے، دل سے، روح سے رکھا جائے تو خدا کو قابل قبول ہے، ورنہ خدا کو ہماری بھوک کی کوئی ضرورت نہیں، اور بھوکا رہ کے ہم خدا پہ کوئی احسان نہیں کرتے، اور نہ ہی اس سے ہماری کوئی بہت راست بازی ثابت ہوتی۔ خدا کے نزدیک راست بازی وہ راست بازی ہے جو روح کی راست بازی، دل کی سچائی سے دوسروں کے لیے اپنی جانزاری کرنا، اپنا کھانا دوسروں میں دینا۔ جو کھانا میں نے نہیں کھایا وہ کھانا دوسروں کے کام ہے، دوسروں کی خدمت ہو، دوسروں کی بھلائی ہو، اور یہ وہ باتیں ہیں جو خدا پسند کرتے ہیں۔ Thanks for watching.